رضا اردو چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احسن سلیم آپ کی خدمت میں لایا ہے سر رضا احمد سلطانی کے ناول مومنہ کی قسط نمبر 7۔ تو مومنہ کی قسط نمبر 7 کو سننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو آئیے آپ کو سناتے ہیں مومنہ کی قسط نمبر 7۔ ہائے میں مر گیا، اکرم کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ اس کے سر پر کسی نے ایک کاری ضرب لگائی، دفع ہو جا یہاں سے ورنہ فقیرے کا غضب جلا دے گا تمہیں۔ فقیرے نے اکرم کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ فقیرے کی آواز سن کر مومنہ کی جان میں جان آ گئی۔ فقیرے کی لاٹھی کی چوٹ اور بدنامی کا خوف، اکرم 9-2-11 ہو گیا۔ شکریہ فقیرے، آپ کا شکریہ، مومنہ نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ ان ہاتھوں کو صرف اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھایا کرو، ان کو اپنی حفاظت کے لیے بھی استعمال کر لیا کرو۔ فقیرے نے غصے سے مومنہ کی طرف دیکھا۔ یہ کمزور ہاتھ کیسے کسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے بھی مرد؟ مومنہ نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مومنہ، اللہ سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے، وہ یہ بے انصافی کیسے کر سکتا ہے کہ مرد کو طاقت عطا کرے اور عورت کو بے بس بنا دے؟ فقیرہ دروازے میں بیٹھ گیا۔ اللہ نے ہر چیز کو احسن طریقے سے بنایا ہے، اس کی تخلیق میں عیب مت نکالو۔ مگر فقیرے میں کیا کروں؟ مومنہ نے اضطرابی کیفیت میں کہا۔ اپنی آنکھوں میں ایسا جلال پیدا کرو جو ان کو دیکھے جل کر خاک ہو جائے۔ اپنی آواز میں ایسی بجلی پیدا کرو کہ سننے والے کا سارا جسم لرز جائے۔ اپنے لہجے میں ایسا اعتماد پیدا کرو کہ سامنے والا تمہارے رعب سے ڈر جائے۔ فقیرے نے جذباتی انداز میں مومنہ کو سمجھایا۔ اس کے باوجود بھی ایک مرد عورت کا مقابلہ نہ کر سکے تو مومنہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ عورت کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، جو طوفان کو سکون میں لے آئے۔ کیا تم نے عمارہ کو نہیں جانا، جنہوں نے غزوہ احد میں ہزاروں زخم اپنے جسم پر کھا کر بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی؟ کیا زینب علیہ السلام کا یزید کے دربار میں دیا خطبہ نہیں یاد رہا؟ مومنہ، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی خودی میں گم ہو کر اپنا سراغ حاصل کرو۔ فقیرے، ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اسد نے باہر سے آتے ہوئے کہا۔ اللہ سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے، وہ اللہ میرا اللہ۔ فقیرہ صدا لگاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ باجی، فقیرہ آپ سے ملنے آیا تھا، اسد نے مومنہ کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ مجھے ملنے نہیں آیا تھا۔ مومنہ چارپائی پر گر گئی اور فقیرے کی باتوں میں گم ہو گئی۔ مومنہ اور مقدس آ کر کھانا کھا لو، مزین نے باہر سے آواز لگائی۔ اٹھو مومنہ، باقی کی کہانی بعد میں سنتی ہوں، تم جاؤ مقدس، مجھے بھوک نہیں ہے۔ مومنہ نے اداس لہجے میں مقدس کو جواب دیا۔ کیوں، فقیرے کی محبت یاد آ رہی ہے؟ مقدس نے طنزیہ انداز میں مذاق کیا۔ نہیں، اپنی حالت یاد آ رہی ہے۔ مومنہ باجی، تیرے قدم بڑے مبارک ہیں، جب سے آئی ہو سارے شہر میں فوج لگی ہوئی ہے، کچھ دن تو سکون کے ملے ہیں۔ سحر نے روٹی اور سالن مومنہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اللہ کرے آپ کی زندگی میں اب سکون ہی رہے، آمین آمین۔ سحر مومنہ کے سامنے چوکری مار کر بیٹھ گئی۔ چلو باجی، مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اگلے سین میں، ماریا، آپ کا سوٹ کدھر ہے جو میں کل لے کر آیا تھا؟ حیدر الماری کھولے ہوئے سوٹ تلاش کر رہا تھا۔ اس کو کیا کریں گے آپ؟ ماریا باہر سے آئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ درزی کی طرف جا رہا تھا، سوچا آپ کا سوٹ بھی دے آؤں۔ حیدر نے ماریا کو محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ میں نے صدقہ کر دیا تھا۔ ماریا نے نظریں جھکا لی۔ مگر وہ تو آپ کا پسندیدہ تھا اور آپ نے مجھ سے منگوایا تھا۔ حیدر تجسس کرنے لگا۔ آپ ہی کہتے ہوتے ہیں نا،
کہ اللہ کی راہ میں سب سے پیاری چیز صدقہ دینی چاہیے۔ میں نے بھی پیاری چیز دے دی۔ ماریہ مسکرانے لگی۔ آپ سچ کہتی ہیں بیگم صاحبہ، اللہ کو ویسے تو ہر وہ چیز بہت پسند ہے جو اس کے نام پر قربان کی جائے، مگر جب انسان اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو نیکی کے درجے میں کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ یہی اصل نیکی ہے۔ چلیں میں کل آپ کے لیے نیا لے آؤں گا۔ میرے والا تو ادھر ہی ہے، یا مومنہ کی طرح میرا بھی قربان کر دیا؟ حیدر نے تبسم کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا ادھر ہی ہے اور یہ رہا، مگر مومنہ نے کیا کیا تھا؟ ماریہ نے سوٹ حیدر کے پاس رکھا۔ ایک دفعہ عید قریب تھی، غالباً رمضان کے آخری ایام تھے۔ بابا نے میرے اور مومنہ کے لیے عید کے نئے جوڑے لائے، بہت نفیس اور بہت ہی خوبصورت، مگر عید والی صبح جب میں نے خالہ سے کپڑے مانگے تو وہ ہر جگہ تلاش کرنے پر بھی نہیں ملے۔ جب دریافت کیا گیا تو خبر ہوئی کہ مومنہ صاحبہ نے ایک دن قبل اپنا اور میرا دونوں کا جوڑا اپنے غریب ٹیچر کو دے دیا تھا تاکہ ان کے بچے پہن سکیں۔ پھر حالو نے خوب کلاس لی ہوگی؟ ماریہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نہیں، حالو نے پہلے تعریف کی کہ بیٹا آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اللہ کے حقیقی بندے وہی ہوتے ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور عید کے موقع پر کیے جانے والا اظہار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ اور پھر مشکل وقت میں اپنے اساتذہ کی مدد کرنا بھی اجر کا کام ہے۔ اور پھر مومنہ کو سمجھایا کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی چیز استعمال نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حیدر نے سوٹ اٹھایا اور حسرت سے دیکھنے لگا۔ اس طرح کرنا، کل یہ بھی صدقہ کر دینا، میں اور لے آؤں گا۔ حیدر نے سوٹ ماریہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ ماریہ نے سوٹ الماری میں رکھا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ حیدر نے ایک لمبی ٹھنڈی ہا لی جس میں مومنہ کی یادوں کی خوشبو ایک عجیب سا درد پیدا کر رہی تھی۔ حیدر باہر آئیں، دیکھیں خالہ کو کیا ہو گیا ہے۔ ماریہ نے حیدر کو آواز دی۔ اس سے آگے کیا ہوگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن سلیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔